الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن سلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہماری یہودی قوم بنی قریظہ اور بنی نذیر نے ہم کو چھوڑ دیا اور آپس میں قسمیں کھا لیں کہ ہمارے ساتھ نشست و برخاست اور میل ملاپ نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ اب تمہارے دوست اللہ، رسول اور سارے مومنین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ آیت سن کر فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور مسلمانوں کے دوست ہونے پر راضی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم سے یہود الگ ہو گئے تمہارے مومن ہو جانے کی وجہ سے تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم تو اس سودے میں بڑے نفع میں رہے، تمہارے دوست، مددگار، محبوب اللہ تعالی ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ سارے مسلمان ہیں جو نمازیں قائم رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے دل میں خشوع و خضوع، عجز و نیاز کا دریا موجیں مارتا ہے۔ تم سے وہ مخلوق چھوٹی، اللہ و رسول ملے، تم سے فساق و فجار سرکش یہود الگ ہوئے تو یہ متقی اور پرہیزگار مسلمان قریب ہو گئے۔ اب تم ان کے دوست ہو گئے، وہ تمہارے دوست۔ خیال رکھو کہ جو کوئی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دوستی و محبت رکھے تو خواہ ظاہری لحاظ سے کمزور ہو، تھوڑے ہوں، بے سامان ہوں، مگر جہاں بھر پر غالب رہیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کا ٹولہ ہو گئے، اللہ کی جماعت، اس کا ٹولہ سب پر غالب ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی محبت و مدد عارضی و فانی نہیں بلکہ دائمی و باقی ہے۔ زندگی و موت، بعد موت ان کی امدادیں پہنچتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے مرنے کے بعد مسلمان ہم کو ایصال ثواب وغیرہ سے مدد پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی مسلمان ایصال ثواب کر کے اپنے بھائیوں کو مدد پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور صالح مومنین اولیاء اللہ اپنے قبور میں سے ہماری مددیں کرتے ہیں۔ قیامت میں مومنین ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے۔ جو مومن ہو گیا اللہ اس کا دوست ہو گیا، رسول اس کے دوست ہو گئے، اور ایمان والے جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ ان کے دوست ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس جماعت کو کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جماعت فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے جو حرام کام سے بچ کے نیک کاموں میں مبتلا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا ٹولہ ہے اور اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ جب اللہ کی جماعت ہو گئی تو یہ بھی یاد رکھو پھر اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے، اس کو کوئی کسی طرح کا جو ہے مغلوب نہیں کر سکتا، ہر جگہ وہی کامیاب ہوگی، شرط وہی ہے کہ تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار، والی، وارث، ناصر ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ جو کہے کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اس آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے۔ لہذا اللہ رسول اور متقی مسلمانوں کو مددگار ماننا حکم قرآنی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی قوم سے ہی عزت ملے گی، اس قوم میں رہ کر غلبہ حاصل ہوگا۔ مسلم قوم سے کٹ کر کفار سے مل کر ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اپنی قوم میں ہی رہ کر تمہیں عزت ملے گی۔ تم مسلمان سے ہٹ کر کافروں کے ساتھ مل جاؤ، اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور سوچو کہ تمہیں عزت مل جائے تو عزت نہیں مل سکتی۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے، پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ اور تقوی کے لیے نماز و زکوٰۃ ضروری ارکان ہیں۔ تقوی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ارکان کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ بھی ضرور ادا کرے، اور جو مالدار نہیں ہیں تو نماز تو سب کے اوپر ہی فرض ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ سارے متقی مسلمان اللہ کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تمام کفار پر غالب رہیں گے، خواہ غلبہ جسمانی قوت کا ہو یا روحانی قوت کا۔ دیکھو انہیں اللہ کی جماعت فرمایا گیا اور ان کے لیے غلبے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک پر راج کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملک ہے اس پر اللہ کے مقبول بندے راج کرتے ہیں، ان کی حکومت بحر و بر، شجر و حجر سب پر نافذ ہے، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات، احادیث صحیحہ شاہد ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہو گئے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا ٹولہ ہیں، اللہ والے، اس لیے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں، راج کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ارے تم نے انہیں اللہ بنا دیا، نہیں، وہ اللہ نہیں بلکہ اللہ کا ٹولہ ہیں، اللہ والے ہیں، اس لیے وہ راج کرتے ہیں۔ اس کی مثال دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم سارے ملک پر حاکم ہے، ڈپٹی کمشنر سارے ضلع کا کمشنر، پوری کمشنری کا فرما روا ہے۔ یہ حکام بادشاہ نہیں ہوتے بلکہ بادشاہ کے ٹولہ ہیں، لیکن جہاں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا وہاں پر یہ راج کرتے ہیں، انہی کی چلتی ہے۔ بھائی ضلع کا اگر کمشنر کو بنا دیا تو اب کمشنر کی چلتی ہے، وہ اپنے حساب سے جیسے چاہتا ہے حکم نافذ فرماتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ پہلے حکومت سے پوچھے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کروں یا نہیں کروں۔ وہ جانے کتنے حکم اپنی طرف سے خود نافذ کرتا ہے کہ کب جو ہے اسکول کی چھٹی کرنی ہے، کب کہاں پہ کون سا انتظام کرنا ہے، یہ پوچھ کے تھوڑی کرتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے، تو جب ایک عام کمشنر بنا دیا گیا تو جب کسی کو کسی جگہ کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنی مرضی سے فیصلے لے سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو تمام مخلوق کا حاکم بنایا ہے تو مالک و مختار بنایا یا نہیں بنایا؟ کہ اپنی مرضی سے ہمارے نبی جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے آپ مجبور ہیں، جیسا کہ وہابیوں نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں
کہ اللہ کے رسول مجبور ہے معاذ اللہ رب العالمین، نہیں، مختار بنا کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو چاہو فیصلہ کرو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر، ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اور یہود اور کافر جو ہے وہ پیچھے میں دین کی مذاق بناتے تھے، سرکار کی مذاق بناتے تھے، دین کی مذاق بناتے تھے، آج بھی بناتے ہیں۔ اب آج تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کون کہاں کیا مذاق بنا رہا، تم سے آگے دوستی سے مل رہے ہیں، سب کچھ کر رہا ہے، پیچھے جا کے تمہاری برائیاں اور مذاقیں بنا رہے ہیں۔ تب بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کی اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ یہود اور کافر تمہارے پاس آ کر تو کہتے ہیں ارے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیچھے میں جا کر تمہارے دین کی مذاق بناتے ہیں، تمہارے نبی کی مذاق بناتے ہیں، اور تم انہیں اپنا دوست بنائے ہوئے ہو۔ تو ان کو اپنا دوست مت بناؤ، کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ تم اذان دیتے ہو اور وہ ہنستے ہیں، اس کی مذاق بناتے ہیں، تمہارے اذان کی مذاق بناتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رفاعہ ابن زید ابن تابوت اور سوید ابن حارث یہ دونوں بہت چرب زبان شیریں گفتار تھے، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر دل میں کافر تھے، یعنی منافق تھے۔ مسلمانوں کو ان کا نفاق معلوم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی بعض سادہ لوح مسلمان ان سے محبت رکھتے، ان سے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ ان کی فہمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ مدینہ کے یہود و منافقین جب اذان کی آواز سنتے تو حسد کی آگ میں جل جاتے۔ ایک دن یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بولے کہ آپ نے یہ اذان ایسی چیز ایجاد کی ہے جو کسی دین میں نہ تھی۔ آپ دعوی نبوت کرتے ہیں مگر سارے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اذان اچھی چیز ہے تو دوسرے نبیوں نے کیوں رائج نہ کی؟ یہ دلیل دیکھیے، وہابی بھی جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور دیکھیے منافقین کی باتیں، کہتے ہیں کہ اگر تیجا چالیسواں اچھی چیز ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے نہیں کہتے؟ صحابہ کے زمانے میں ہوا نہیں؟ اگر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا یہ اچھی بات تھی سرکار کی پیدائش پر، تو صحابہ نے کیوں نہیں نکالا؟ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ارے کوئی کام اگر کسی زمانے میں نہیں ہوا ہے اور بعد میں ہو رہا ہے اور اچھا ہے تو اس سے وہ حرام تھوڑی ہو جائے گا کہ سرکار کے زمانے میں اگر وہ کام نہیں ہوا ہے اور اب کیا جا رہا ہے تو کیا حرام ہو گیا؟ جو کام سرکار کے زمانے میں ہوگا وہی حلال ہوگا۔ تو پھر بہت سے جائز کام ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے اور اب ہو رہے ہیں، اور وہابی دیوبندی بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر پکی مسجدیں بنوانا، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، کوئی پکی مسجد نہیں بنتی تھی، سب کھجوروں کے وہ لگ کے اس پہ کچی مسجدیں تھیں۔ تو اب پکی مسجدیں بن رہی ہیں کہ بھئی وہ دور کچے کا تھا، پکے کا ہے، تو کیا اب پکی مسجدیں بنوانا حرام ہو جائے گا؟ پہلے صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ہر صحابی عالم ہے، بلکہ عالم کیا مجتہد ہے، بڑے سے بڑا عالم، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں۔ لیکن کیا سرکار نے کبھی کسی کی دستار بندی کی؟
کسی کو سند دی کہ لو تم عالم ہو گئے، لو یہ سند، آؤ تمہاری دستار کی جائے، اب تمہیں پورا علم ہو گیا؟ نہیں ہوتا تھا سرکار کے زمانے میں، بس سرکار علم دے رہے، صحابہ لے رہے، یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ بھائی عالم کی پوری ایک پڑھائی کی جائے۔ اب باقاعدہ عالم کی پوری پڑھائی کر کے دستاریں ہو رہی ہیں، سنی لوگ بھی کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دستار سرکار کے زمانے میں تو ہوتی نہیں تھی۔ اگر حرام ہو سرکار کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا اور اب ہو رہا ہے وہ حرام ہے، تو پھر دستار بندی بھی حرام ہونا چاہیے، پھر دیوبندی تم کیوں کرتے ہو؟ ایسے ہی بہت سی چیزیں آ جائیں گی۔ پہلے لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، خچروں پہ سفر کرتے تھے، سامان لاد کر لے جاتے تھے، گدھوں پر سفر کرتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ اب ذرا گدھے پہ سفر کر کے دکھا دو، اب تو کہے گا ارے اب تو گدھے پہ اس کو بٹھالا جائے گا جس کو بہت ذلیل سمجھا جائے گا۔ وہ دور تھا لوگ گدھوں پہ سفر کرتے تھے، کوئی ذلیل نہیں سمجھتا تھا، وہ دور ہی گدھوں پہ سفر کرنے کا تھا۔ تو یہ کوئی وہ اس وقت ذلت کی بات نہیں تھی۔ اب کسی کو گدھے پہ بٹھال کے لے جا، چل گدھے پہ بیٹھ، میں تجھے گھر تک چھوڑاؤں، تو وہ بیٹھے گا؟ کبھی نہیں بیٹھے گا، کہے گا اور کوئی سواری نہیں ملی تھی، گدھا ہی ملا تھا بٹھالنے کے لیے۔ حالانکہ سرکار کے زمانے میں سب گدھوں پر ہی بیٹھ کر جاتے تھے، اونٹوں پر بیٹھتے تھے، خچروں پر، ان پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ اس وقت یہ چیز عیب نہ تھی۔ تو اب سواریاں آ گئی، ہوائی جہاز آ گیا، ٹرین آ گئی، اب لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی؟ تو یہ کہنا کہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اب کر رہے ہو یہ حرام ہے، ایسے تو بہت چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کسی کی یہ کہنا کہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بتاؤ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اب کر رہے ہیں، کیا حدیث میں کہیں پر منع آیا ہے کہ مت کرو یہ کام؟ اگر ہاں منع آیا ہو اس چیز کے بارے میں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو بات صحیح ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلق فرما دیا حدیث میں کہ تصویر کشی حرام ہے۔ سرکار نے فرمایا تصویر کشی حرام ہے۔ اللہ کے رسول غیب داں تھے، قیامت تک کی بہت سی خبریں میرے نبی نے دی ہیں، یاد رکھو، سب جانتے ہیں، قیامت تک کی آنے والے وقت کی ساری خبریں دے دی کہ کب کیا ہوگا، کیسے کیسے جو ہے کیا کام ہوں گے، سب کچھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ بھی جانتے تھے کہ تصویر کس کس طرح سے بنائی جائے گی۔ بھئی اس وقت ہاتھ کا دور تھا، لوگ ہاتھ سے بناتے تھے، ہاتھ سے پینٹنگ ہوتی تھی، ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، کیمرہ تو تھا نہیں۔ سرکار نے فرمایا تصویر کشی حرام ہے، دور بدلا، اب ہاتھ کی پینٹنگ کا، اب تو کیمرے کی رہ گئی، اب تو فوٹو بس کیمرے سے کھینچا فوٹو کھنچ گیا۔ سرکار نے مطلق فرمایا تصویر حرام ہے۔ اگر ہاتھ والی حرام ہوتی، یہ حرام نہیں ہوتی، تو سرکار قید لگا کے بتاتے، فرماتے کہ ہاتھ کی تصویر بنانا حرام ہے، قید لگا دیتے سرکار۔ سرکار غیب داں تھے، سب جانتے۔ سرکار نے مطلق کہا تصویر بنانا حرام ہے۔ سب سے زیادہ گناہ قیامت کے دن تصویر بنانے والے اور بنوانے والے پر ہوگا۔ تو اب جس طرح سے بھی تصویر بنائی جائے گی حرام ہے۔ اب اس میں ہمیں حدیث مل گئی۔ اب سرکار کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اب لوگ کیمرے سے بنا رہے ہیں، لیکن بنا تو تصویر ہی رہے ہیں۔ حدیث موجود ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ بھئی اب یہ نئی ایجاد ہے، یہ اس طریقے سے بن رہی ہے، یہ جائز ہے، نہیں۔ لفظ تصویر سرکار کی حدیث میں موجود ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، چاہے کسی طرح سے بھی بناؤ، جب تصویر بنے گی تو حرام ہو جائے گی۔ آپ کسی طرح سے بھی بناؤ، چاہے ہاتھ سے بناؤ، چاہے جو ہے آپ کیمرے سے بناؤ، یا اور کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے اس طریقے سے بن جائے۔ کتنی ٹیکنالوجی آتی رہے، لیکن تصویر جب بنے گی وہ حرام کہ ہو جائے گی جاندار کی۔ سمجھ میں آئی؟ تو حدیث اگر موجود ہے کسی بات میں کہ بھئی آپ تیجے کے تعلق سے دکھاؤ کہ کہیں حدیث موجود ہو کہ مردے کے لیے ایصال ثواب نہ کیا جائے، ایسا کہیں موجود ہو تو بتاؤ، تو ہم روک دیں اس چیز کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے خود ایصال ثواب کیا ہے۔ طریقہ بدل گیا۔ بھائی سرکار نے کیسے کیا؟ ایک صحابی رسول آئے، کہا ہے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کروں؟ یہ ایصال ثواب کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ سرکار سے کہا اے اللہ کے رسول میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اس وقت عرب کا
میں عرب کا دور، اور وہاں پہ پانی کی قلت، پانی کی بہت پریشانی سے پانی ملتا تھا۔ سرکار نے فرمایا اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو۔ کنواں کھدوایا گیا، اس کو عام کر دیا گیا، جو چاہے اس سے پانی پیے۔ اب جو چاہے اس سے پانی لے گا، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کنواں کھدوایا، سرکار کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اے پروردگار عالم، یہ فلاں صحابی کی ماں کے لیے ہے۔ بولو ایصال ثواب ہے نہیں ہے؟ بس ایصال ثواب ہے۔ اب وہ طریقہ الگ تھا کہ سرکار نے اس طریقے سے کیا کہ کنواں کھدواؤ۔ آج ہم جو ہے روٹی کھانا وغیرہ آگے رکھ کے اس کو کہہ دیتے ہیں یا اللہ یہ فلاں کے لیے، کہ پھر وہ غریبوں میں بچے گا تو اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ تو ایصال ثواب کی حدیث موجود ہے۔ اب طریقے بدلتے رہیں گے قیامت تک، جس طرح سے بھی ایصال ثواب کرو گے تو ثواب پہنچے گا۔ یہ توری کہ تیجا کر رہے ہیں تو حرام ہو گیا، چالیسواں کر رہے ہیں تو حرام ہو گیا۔ اگرچہ سرکار کے زمانے میں تیجا چالیسواں نہیں ہوتا تھا، لیکن ایصال ثواب تو ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں دھیان میں رکھیں جو سنیوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی جو ہے انہوں نے یہودیوں نے بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ کسی نبی نے اذان نہیں کہی، آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں مگر سارے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اذان اچھی چیز ہے تو دوسرے نبیوں نے کیوں رائج نہ کی؟ یہ اونٹ کی سی آواز میں مرغ کی سی بانگ بہت بری معلوم ہوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ مذاق بنائی انہوں نے اذان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ تمہاری اذان کی مذاق بناتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ رہی ہیں۔